تو جیت کر بھی رو پڑے گا، ہم ایسا تجھ سے ہاریں گے۔ کسی کو نظر انداز کرنا نفرت کی ایک بدترین قسم ہے۔ پرسکون زندگی کا راز محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات۔ عربی کہاوت، اگر کسی کے منہ پر بات کرنے کی ہمت نہیں تو ان کی غیر موجودگی میں بھی مت کرو۔ ہمارے ارد گرد صرف لوگ نہیں بلکہ سوچیں پھر رہی ہوتی ہے۔ ایک دنیا کے اندر بے شمار دنیایں ہیں۔ زندگی عجیب معجزہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ کسی کی زندگی سے خود نکل جانا اور بات ہے، لیکن اپنی جگہ کوئی بڑی آسانی سے پر ہوتے دیکھنا اور بات۔ محبت مختصر بھی ہو تو بھول جانے میں زندگی بیت جاتی ہے۔ عمر کی راہ میں راستے بدل جاتے ہیں، وقت کی آندھی میں انسان بدل جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں تمہیں اتنا یاد نہ کرے، لیکن آنکھ بند کرتے ہی ارادے بدل جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ محبت کرتے ہو تو آداب وفا بھی سیکھو۔ فارغ وقت کی بے قراری کو محبت نہیں کہتے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، آپ کیا ہو کیسے ہو یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ تو ہوتے ہیں مگر اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ الفاظ بول سکے۔ یہ بھی تو آپ کی پکی محبت ہے نا کہ تم کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہو۔ یار مجھے لوگوں کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ ایک وقت وہ آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے آپ ان کے لیے سب کچھ ہو، اور دوسرے ہی پل وہ آپ کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے آپ ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم سکون ہو اور سکون کو بھلا کون چھوڑتا ہے۔ احساس کبھی بولنے سے نہیں ہو سکتا، جس کو احساس کرنا ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے۔ جو دل دوسروں کو تکلیف میں دے کر بے قرار ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائے وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔
کچھ تو ہے جو میرے اندر بہت خاموشی ہے، دماغ کہتا ہے رو لے چیخ لے ورنہ ضبط کو دیں گے، اور دل کہتا ہے جب سب کچھ ہی کو دیا ہے تو خاموشی سہ جا پھر۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ وہ لوٹ کر آیا ہے منانے کو، لگتا ہے آزما کر آیا ہے زمانے کو۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ ہمارے لیے جو خاص بنتا چلا جاتا ہے، اکثر ہم ان کے لیے عام سے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہمارے کو جانے کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ ہماری اہمیت شیل پر رکھے اس کتاب سی ہوتی ہے، جسے مہینوں بعد کھولو تو بھی تحریریں وہی رہتی ہے۔ دنیا کا سب سے قابل رحم وہ شخص ہے جسے کوئی محبت میں چھوڑ گیا۔ خاموش ہو جایا کرے، سہ جایا کرے، جھک جایا کرے، مان لیا کرے، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو احساس دلانے کے لیے اداس تحریریں، اداس شاعری جیسے پوسٹیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ پوسٹ پڑھ کر کہیں اس انسان کو ہم پر ترس آ جائے اور وہ لوٹ کر آ جائے، پر ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس انسان کو آپ کو چھوڑتے وقت آپ کی روح کی چیخیں سنائی نہیں دے، اسے بھلا آپ کی اداس پوسٹوں سے کیا فرق پڑے گا۔ دنیا کا مشکل ترین کام کسی اہم شخص کا بھول جانا، آپ کی بے پناہ سچی محبت ہو کسی سے اور وہ اتنی آسانی سے دل سے نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن نفسیاتی طور پر وہ لاپرواہ شخص بھی آپ کو نہیں بلا سکتا۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے، اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی، لہٰذا احتیاط کرے، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دے، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دے۔